ناظرین، راجہ حبیب اللہ پہلے خود نیزہ بازی نہیں کرتے تھے، صرف شوق تھا اور نئی پنپنے والی روایت کی طرح مہمان سوار ان کے گھوڑوں پر بیٹھتے تھے۔ لیکن جب جہلم گجرات اور منڈی بہاؤالدین اضلاع پر مشتمل JGM تنظیم بنی اور اس میں متفقہ طور پر یہ قانون پاس ہوا کہ اس عظیم کھیل کو جگ ہسائی سے بچانے کے لیے ضروری ہے کہ ایک سیکشن میں کم از کم ایک سوار مالک ہو، تو راجہ حبیب اللہ ورینا نے اس قانون پر لبیک کہتے ہوئے ایک تاریخ رقم کر دی۔ کہاں کئی سال تک جھجک اور پھر ایک دم وہ خود بھی بہترین سوار بن گئے، بلکہ ان کے 3 خوبصورت تعلیم یافتہ جوان بیٹے بھی ان کے ساتھ نیزہ بازی کرتے ہیں، جن کے نام راجہ عباس، راجہ دانیال حسین، راجہ زین العابدین اور بیٹی جو نیزہ بازی سیکھ رہی ہے کا نام یسریٰ حبیب ہے۔ راجہ حبیب اللہ کے اس اقدام نے ان لوگوں کی تمام دلیلوں کو دریائے جہلم کی طوفانی لہروں کی نظر کر دیا ہے، جو کہتے ہیں کہ گھوڑے ہم نے رکھنے ہیں لیکن باہر سے سوار لینے میں کوئی حرج نہیں۔ ناظرین، راجہ حبیب اللہ ورینا نے ثابت کیا کہ عزم راسخ ہو تو مقدر بدل سکتا ہے، ایک دن میں 1 سال سمٹ سکتا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، جیسا کہ آپ ہماری ویڈیوز دیکھتے رہتے ہیں کہ ہم جو ہمارے کلچر کی گیم ہے یہ نیزہ بازی، اس پر کام کر رہے ہیں اور گھوڑوں پر، اور ہم آپ کے پاس ایسی ویڈیوز لے کے آتے ہیں کہ جو پنجاب کے ایک ایسے چھپے ہوئے ہیرو ہیں جنہیں آج تک نمایاں نہیں کیا گیا، جو ہمارے پنجاب کے کلچر کی شان ہے، جو نیزہ بازی کرتے ہیں اور الحمدللہ 5th جنریشن وار کے خلاف وہ ایک سیسا پلائی دیوار ہیں۔ راجہ حبیب اللہ ورینا صاحب کے ہم گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کے ڈیرے پر، اور میں سر تو جب سے ہم نے یہ کام شروع کیا ہے تو آج ہمارے لیے بھی سرپرائز ہے کہ ہم سنتے تھے کہ جی 4 گھوڑوں کی سیکشن ہے اور سوار نہیں ملتے، تو اس لیے باہر سے بھی ہم لے کے آتے ہیں۔ تو ہمارے لیے بہت خوشی کی بات ہے اور نیو جنریشن کے لیے بھی کہ راجہ حبیب اللہ صاحب خود بھی سوار ہیں، اور اللہ کے فضل و کرم سے ان کے بیٹے جو کالج یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں وہ بھی اس کھیل کی طرف دلچسپی لے کے آئے، اور ان کے گھر کی سیکشن ہے، تو ان سے بات کرتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ پوری بات سن کے اس کا نچوڑ بھی نکالیں گے اور ان کی تقلید بھی کریں گے۔ السلام علیکم راجہ صاحب۔ جی وعلیکم السلام جی۔ اچھا راجہ صاحب، بڑی خوشی ہے آپ سے مل کے۔ کچھ عرصہ پہلے ہم نے سنا تھا کہ آپ تو نیزہ بازی کرتے ہی نہیں ہیں، گھوڑے آپ نے رکھے ہوئے ہیں، تو اب آپ کی ویڈیوز دیکھی، کچھ میلوں پہ آپ کو دیکھا تو الحمدللہ بہترین سوار ہیں، تو یہ حادثہ کیسے ہو گیا؟ جی یہ اس طرح کہ واقعی میں خود نیزہ بازی نہیں کرتے تھے، لیکن ہماری جو کمیٹی ہے ضلع وائز ان کی میٹنگ ہوئی اور انہوں نے ہمیں کہا کہ جو آپ نے نیزہ بازی کرنی ہے اس میں کرائے کے سوار آپ نہ بلائیں اور خود کوشش کریں کہ خود آپ نیزہ بازی کریں، جس کی وجہ سے ہم اس طرف مائل ہوئے اور ہم نے نیزہ بازی کرنا شروع کر دی۔ الحمدللہ آج میں خود نیزہ بازی کرتا ہوں اور میرے 3 بیٹے ہیں، جبکہ میرا بڑا بیٹا جو ہے وہ کیمیکل انجینئر ہے، تو اس سے چھوٹا بیٹا جو ہے اس نے ابھی BSc کلیئر کیا ہے، اور تیسرے نمبر پہ جو بیٹا ہے میرا راجہ دانیال، اس نے FSc کلیئر کیا ہے، اب یونیورسٹی میں اس نے ایڈمیشن لیا ہے۔ یہ ہمیں تاثر یہ دینا ہے کہ ضروری نہیں کہ آپ جب گھوڑوں کی طرف آتے ہیں یا نیزہ بازی کرتے ہیں تو آپ پڑھائی چھوڑ دیتے ہیں یا تعلیم کو جو ہے وہ ختم کر دیتے ہیں، نہیں، یہ بالکل نہیں ہے۔ اور ہماری جب ضلع وائز میٹنگ ہوئی تو انہوں نے شرط عائد کر دی کہ کم از کم ایک سیکشن میں ایک مالک ضرور ہونا چاہیے، جس کی وجہ سے ہم تیاری کی۔ الحمدللہ آج ہم گھر کے 4 یعنی کہ پوری سیکشن جو ہے وہ خود ہم نیزہ بازی کر رہے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے۔ اور پنجاب میں بلکہ پاکستان میں بہت کم لوگ آپ کو نظر آئے ہوں گے کہ جس میں ایک باپ ہے اور 3 بیٹے ساتھ سیکشن میں نیزہ بازی کرتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے میرے پہ، اور ہم اس وجہ سے ہم نے سیکھی۔ بلکہ یہ بہت دلچسپ بات میں کرنا چاہتا ہوں کہ میری بیٹی ہے تقریباً 10 سال کی، اور اس کو میں اس کی ویڈیو بھی آپ آگے دیکھیں گے
کہ وہ اس کو بھی بہت زیادہ شوق ہے اور وہ اب باقاعدہ رائڈنگ کرتی ہے، انہیں رائڈنگ شروع کر دی ہے، انشاءاللہ وہ بھی نیزہ بازی کرے گی۔ جی ماشاءاللہ جی، میں اکثر کہتا ہوں کہ ہم جاتے ہیں گھوڑوں کے جو عاشق ہیں ان کے پاس، تو یہ اپنے کھیل سے، اپنے کلچر سے اس کی انتہا ہے کہ اس گھر کا ہر فرد جو ہے وہ نیزہ بازی کر رہا ہے۔ اور رائس صاحب، آپ نے باقاعدہ نیزہ بازی کب شروع کی، کتنی عمر میں؟ جی الحمدللہ، میں نے گھوڑے تو کافی عرصہ پہلے رکھے ہوئے تھے، تو مجھے بہت شوق تھا گھوڑوں کا، تو یہ بلکہ میرے والد صاحب پہلے تو ہمارا یہ کلچر تھا کہ گھوڑیاں زیادہ اکثر رکھتے تھے، والد صاحب بھی رکھتے رہے ہیں، میرے بھائی ہیں وہ اب یورپ میں ہوتے ہیں، لیکن گھوڑی پہ سواری کرنا والد صاحب اس گیم میں آ کے پہلے نمبر پہ تو کافی برائیوں سے یا ان چیزوں سے بندہ جو فضول ہوتی ہیں ان سے بچ جاتا ہے۔ یہ تقریباً مجھے تقریباً میرے بیٹے 5 سال ہو گئے ہیں، وہ نیزہ بازی کا ان کو شوق ہے، پڑھائی بھی کر رہے ہیں وہ، اس سے تو پہلے کافی تھی جب چیزوں آپ سے وہ بیٹھے تو بچ آپ جاتے کیا ہیں۔ محسوس ہوا کہ مشکل گیم ہے یہ، جب کرنا چاہیں تو آسان ہے؟ یہ گیم آپ دیکھ لیں کہ یہ سیم جس طرح فٹ بال ہے، ہاکی ہے، کرکٹ ہے، سیم یہی گیم ہے، اور بہت دلچسپ جب بندہ نیزہ بازی شروع کرتا ہے، یعنی اس کو ٹریننگ ہو جاتی ہے تو یہ بہت زیادہ مزہ آتا ہے۔ اب ہمارے پاس گھوڑے یعنی کہ کم ہوتے ہیں، ہم نیزہ بازی کوشش ہوتی ہے کہ ہم روز گھوڑا کو دوڑائیں اور نیزہ بازی کریں، یا میلے ہوں یا اس طرح کا ہو کہ ہم بہت زیادہ جنون ہو جاتا ہے بندے کو، جب ایک دفعہ بندہ نیزہ بازی کرتا ہے، سواری کرتا ہے تو وہ اس طرف بہت زیادہ مائل ہو جاتا ہے۔ راجہ صاحب، گفتگو سے ثابت ہے کہ اگر ہم اپنے گھر کی سیکشن بنانا چاہیں، بے شک کسی کی عمر 50 سال بھی ہو چکی ہو، نیزہ بازی کرنا چاہے تو اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، تو بہتر یہ ہے کہ لوگ خود ہی جو ہے نا اپنے گھوڑوں پہ سواری کریں، بجائے اس کے کہ تنقید کا موقع ملے اس کھیل کو۔ اور ایسا آپ نے کیا محسوس کیا ہے اس کھیل میں آ کے؟ آپ ماشاءاللہ سوشل لائف تھی آپ کی، مثال دی کمیٹی کے چیئرمین بھی رہے، اللہ کا کرم ہے آپ یورپ میں بھی رہے، ساری دنیا آپ نے دیکھی ہے، تو اس گیم میں آپ نے آگے اپنی شخصیت میں کیا تبدیلی محسوس کی ہے؟ اس گیم میں آ کے پہلے نمبر پہ تو کافی برائیوں سے یا ان چیزوں سے بندہ جو فضول ہوتی ہیں ان سے بچ جاتا ہے، اور ماشاءاللہ میرے بیٹے ہیں، اب وہ نیزہ بازی کا ان کو شوق ہے، پڑھائی بھی کر رہے ہیں وہ، تو کافی چیزوں سے وہ بچ جاتے ہیں، اور میں بھی کافی یعنی کہ ہمارا کلچر ہوتا ہے کہ دنیا داری، میل جول لوگوں سے، اچھے لوگوں سے تعلقات، اور اس میں بڑا اللہ کا کرم ہوا ہے کہ مجھے بڑے بڑے اچھے لوگوں سے میرے تعلقات بنے ہیں، سلام دعا ہوئی ہے، آنا جانا، وہ بڑا مزہ آتا ہے، گپیں لگانا، تو سب سے مین یہ ہوتا ہے کہ ہمیں اچھے لوگوں سے ملنا، اس وجہ سے یعنی کہ ہو جاتا ہے، کافی دلچسپی ہو جاتی ہے اور آسانی پیدا ہو جاتی ہے کہ ہم آپس میں سلام دعا بہن بھائیوں کی طرح سارے سسٹم جو ہے وہ اس طرح ہم رہتے ہیں۔ اچھا، آپ یہ بتائیں کہ آپ سیاستدانوں سے ملتے رہے ہیں، سیاستدانوں سے مل کے آپ کو زیادہ مزہ آیا ہے یا نیزہ بازوں سے؟ اور فرق کیا محسوس کیا ہے لوگوں کی فطرت میں، مزاج میں؟ ہاں جی، سیاستدانوں سے بھی رابطہ ہمارا رہتا ہے، یہ رہا بھی ہے اور ابھی بھی ہے، لیکن سب سے زیادہ مزہ آیا ہے کہ اس گیم میں جب میں شامل ہوا ہوں تو اس گیم میں لوگوں سے رابطہ کر کے بڑے بڑے اچھے خاندانی لوگ ہوتے ہیں، اور اس مزہ آتا ہے، آپ ان کے گھر جاتے ہیں، ڈیروں پہ جاتے ہیں تو ملاقات کرتے ہیں، وہ ہمارے پاس آتے ہیں، تو اس میں کافی چیزیں جو ہیں وہ ہمیں جو سیکھنے کے لیے ملتی ہیں۔ تو یہ گھوڑے آپ نے رکھے ہوئے ہیں، نہ یہ آپ کو کوئی آپ کو ان سے کوئی معاشی فائدہ ہے، اور آپ ان پہ اتنا خرچہ کر رہے ہیں، تو آپ کو محسوس نہیں ہوا کہ یہ میرے اتنے پیسے لگ رہے ہیں؟ ہاں جی، یہ کوئی آپ دیکھ لیں کہ کوئی آسان یہ چیز نہیں ہے کہ گھوڑے رکھنا اور ان کو صحیح ان کی کیئر کرنا یا ان کو دیکھ بھال کرنا۔ ہاں، یہ بڑا یعنی کہ مہنگا کام ہے، مہنگا شوق ہے، لیکن یہ ہمیں جب انسان کے اندر ایک جنون ہوتا ہے
ایک شوق ہوتا ہے اور اس کے آگے کوئی چیز مہنگی نہیں ہوتی, کوئی چیز اس کے آگے ویلیو نہیں رکھتی. اس لیے مجھے جنون کی حد تک شوق ہے, اس لیے میں نے گھوڑے پالے ہوئے ہیں اور بڑا مزہ آتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کا یہ یعنی کہ خاص الخاص کرم ہوتا ہے جس کے گھر میں گھوڑے ہوتے ہیں. یعنی آپ یہ سوشل لائف کی وجہ سے یا صرف جنون ہی نہیں ہے, اس کی کوئی پیچھے لاجک بھی ہے, کوئی دینی مذہبی بھی کوئی ہے؟ جی بالکل, آپ دیکھ لیں, آپ حضور پاک نے بھی فرمایا ہے کہ گھوڑا رکھنا سنت بھی ہے, اور جس گھر میں گھوڑا ہوتا ہے اس میں گھر میں برکت ہوتی ہے. اور اس حد تک کہ گھوڑا جو کچھ کھاتا ہے وہ آپ کے لیے ثواب کا باعث بنتا ہے. اور اس لیے میں ایک مسلمان ہونے کے ناطے اور یہ چیز ہم بڑا فخر سے اور بڑے یعنی کہ جنون سے کرتے ہیں کہ گھوڑا پالنا اور اسلام میں ایک ثواب کا کام ہے. اب آپ کی عمر کتنی ہو گئی ہے؟ میری عمر تقریباً 48 ایئر ہو گئی ہے, اور مجھے کوئی گھوڑا دوڑانے میں کوئی پرابلم نہیں. میں بالکل محسوس کرتا ہوں کہ میں گھوڑا دوڑا سکتا ہوں, یعنی کہ میرے اندر جو جسم میں پھرتی آ جاتی ہے, جسم میں پھرتی آ جاتی ہے, آپ کا جو صحت ہے وہ فٹ ہو جاتی ہے. آپ بالکل سمجھیں کہ آپ جوان ہو گئے ہیں. جب گھوڑے پہ بیٹھتے ہیں, رائڈنگ کرتے ہیں, سواری کرتے ہیں, دوڑاتے ہیں, آپ کی ایکسرسائز ہوتی ہے. زبردستی, یعنی یہ جوانوں کا کھیل ہے اور یہ بڑی عمر کے لوگوں کو بھی جوان کر دیتا ہے. بے شک جی, بے شک, یہ بڑے لوگوں کو بھی جوان کر دیتا ہے. بہت اچھا کھیل ہے جی.